بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ذیبکار، جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں، اس کے علاوہ تراویح، نوافل، سنتیں اور دیگر ذکر و اذکار کی پابندی کرتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے بعد نوافل، سنتیں، ذکر و اذکار کا اہتمام تو درکنار، ہم پنجگانہ نماز کی پابندی بھی نہیں کرتے۔ آج کی گفتگو نماز کی فرضیت اور اہمیت کے حوالے سے کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اسلام کے نظام عبادات میں نماز افضل ترین عبادت ہے، اور نماز کی فرضیت، فضیلت اور اہمیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے، وقت پر ادا کرنے، اس کی حفاظت کرنے، اسے پابندی سے ادا کرنے اور اس کا اہتمام و انتظام کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے اپنے اپنے مقررہ وقت پر۔ حضرات ذیبکار، نماز مومن کی معراج ہے، اور میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو جنت کی کنجی فرمایا۔ ارشاد ذیشان ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث شریف ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے رسول، کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا۔ نماز بارگاہ الہی میں، بارگاہ ربوبیت میں حاضری کا، اس کے حضور اپنی حاجات پیش کرنے کا، اس کے قرب کا، اس کی خوشنودی کا اور گناہوں کی بخشش کا اور گناہوں سے بچنے کا بہترین نسخہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے توحید کے بعد نماز سے زیادہ محبوب کوئی عمل اپنی مخلوق پر فرض نہیں کیا۔ اگر کوئی اور عمل اللہ تعالیٰ کو نماز سے زیادہ محبوب ہوتا تو اس کے فرشتے اسی عمل کے ساتھ عبادت کرتے۔ کچھ فرشتے رکوع میں ہیں، کچھ سجدے میں ہیں، اور کچھ قیام میں اور قعودہ میں۔ ایک دوسرے مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ کسی آدمی کے دروازے کے سامنے میٹھے پانی کی نہر جاری ہو اور وہ ہر روز 5 مرتبہ اس میں غوطہ لگائے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ پانی اس کے جسم پر کچھ میل رہنے دے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 5 نمازیں گناہوں کو اس طرح مٹا دیتی ہیں جیسے پانی میل کو صاف کرتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور گناہ سے۔ ایک مرتبہ پھر نماز کی اہمیت اور فرضیت کو عیاں کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں، نماز اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ حضرات ذیبکار، ہم جس طرح رمضان مبارک میں نماز کی پابندی کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کی پابندی کر رہے ہیں، دیگر نوافل کی پابندی کر رہے ہیں، دیگر اذکار کی پابندی کر رہے ہیں، اسی طرح رمضان کے علاوہ بھی ہم نے نماز کے ساتھ ساتھ دیگر ذکر و اذکار کی پابندی کرنی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قصداً نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا حلقہ چھوڑنے اور اس کے ستون نماز گرانے کی وجہ سے ایمان سے نکلنے کے قریب ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قصداً نماز کو چھوڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے سے باہر ہو گیا۔ نماز میں زکوٰۃ
روزہ اور حج تمام عبادتوں کی روح موجود ہے، اور نماز کی پابندی سے مسلمانوں میں نظم و نسق، باہمی محبت اور الفت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ عام حالات میں بھی وقت کی پابندی کی عادت ہو جاتی ہے، ظاہری باطنی صفائی اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، طبیعت شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے پر مائل رہتی ہے، مال و دولت، روزی اور روزگار میں برکت ہوتی ہے، بلاؤں اور مصیبتوں سے نجات حاصل ہوتی ہے، قلبی سکون ملتا ہے، دل کو طمانینت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، چہرے پر رونق ظاہر ہو جاتی ہے، دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ذی وقار، نماز افضل ترین عبادت ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز قلب کا سرور ہے۔ روز محشر سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور نماز بارگاہ الہی میں قرب کا وسیلہ ہے۔ نماز قائم کرنے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہے۔ حضرت ذی وقار، جب بندہ رب کے حضور حاضر ہو کر سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر کرتا ہے کہ میرے بندے کو دیکھو، میرے بندے کو دیکھو، آخر کار میرے آگے ہی جھکا ہے، کتنے گناہ کیے، کتنے جرم کیے، کتنے گناہ کیے، کتنے جرم کیے، لیکن میرے حضور ہی آیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ فرشتوں گواہ رہو، میں نے اپنے اس بندی کی مغفرت فرما دی ہے، میں نے اس کی گناہوں کو معاف کر دیا ہے، میں نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ حضرت ذی وقار، اللہ کے حضور نماز پڑھنے والا، بلکہ بروایت مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے کہ جب بندہ نماز کے ارادے سے اٹھتا ہے وضو کے لیے، جب پہلا قطرہ چلو میں لیتا ہے، جو پانی کا قطرہ اس کے بدن کو چھوتا ہے، اس کے ہاتھوں کو چھوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جس نماز کی قصد کے لیے اٹھے اور وضو کرے اور پانی چھوتے ہی گناہ معاف ہو جائیں، اگر اس نماز کا اعلیٰ درجہ سجدہ کر لیا تو پھر مالک کی کتنی رحمتیں ہوں گی، کتنی برکتیں ہوں گی، کتنی بڑی دولت ہے، کتنا بڑا سرمایہ ہے جس سے ہم لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ رب کے حضور حاضر ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ جب بندہ رب کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بندے پر نازل ہوتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ کندھے پر آ جاتے ہیں اور سر پر آ جاتے ہیں، اور جب بندہ رکوع کرتا ہے، رکوع میں جاتا ہے تو کندھے والے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو سر والے گناہ گر جاتے ہیں، اور اللہ کریم اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔